بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شادی کر کے امریکہ چلی گئی، بچے ہوئے تو زندگی مصروف ہو گئی اور واپس وطن آنے کا موقع نہ ملا۔ پورے 10 سال بعد میں نے واپسی کا فیصلہ کیا اور بنا کسی کو اطلاع دیے خوشی خوشی گھر پہنچی تاکہ اپنے ماں باپ کو سرپرائز کر سکوں۔ لیکن گھر کے دروازے پر پہنچتے ہی میری چیخ نکل گئی۔ میری اماں دروازے کے پاس ہی چارپائی پر پڑی تھی۔ بھابھی اماں کو بد دعائیں دے رہی تھی اور بہت سارے کپڑے۔ میرا رو کر برا حال تھا کیونکہ میں نے جو رشتہ آیا تھا وہ پردیس کا تھا۔ لڑکا نہ صرف امریکہ میں نوکری کرتا تھا بلکہ وہ اپنے ماں باپ کو بھی پردیس بلا چکا تھا۔ ان سب کو وہاں گرین کارڈ مل گیا تھا، نیشنلٹی ملی تھی۔ اب وہ کسی پاکستانی لڑکی سے شادی کر کے اسے بھی امریکہ لے جانا چاہتا تھا۔ رشتہ میری خالہ کے جاننے والوں میں سے تھا، اس لیے انہوں نے لڑکے کی گارنٹی لی تھی اور اب اماں ابا کو اس رشتے پر ہرگز بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ اماں تو بڑی خوش تھی کہ میری اکلوتی بیٹی شادی ہو کر امریکہ جائے گی، جبکہ میں نے رو کر اپنا حشر برا کر لیا تھا۔ میں تو اماں کو چھوڑ کر کسی رشتہ دار کے گھر تک نہیں جاتی تھی۔ امریکہ جانا تو بہت دور کی بات تھی۔ میں نے اماں کو سختی سے منع کیا کہ میری شادی ہرگز بھی اتنی دور نہ کریں۔ دونوں بھائی مجھ سے چھوٹے تھے، میں ہی بڑی بہن تھی، اس لیے میں اماں کے زیادہ قریب تھی، مگر اماں نے مجھے سمجھایا کہ شادی کے بعد بیٹی کا گھر الگ ہوتا ہے اور وہ یہاں ہو یا وہاں پردیس میں اسے اپنا ہی گھر نبھانا ہوتا ہے، اس لیے تو میں اس بات پر پریشان نہ ہوں۔ ویسے بھی آج کل تو موبائل فون موجود ہیں، تم ایک بار کال کرو گی تو ہماری خیر خیریت تمہیں مل جائے گی۔ پہلے زمانے میں تو خطوں کا تبادلہ ہوتا تھا، تب بھی لوگ اپنے بیٹوں کو پردیس بھیجتے تھے۔ اب تو موبائل فون نے ساری دوریاں ختم کر دی ہیں۔ اماں مجھے بہت محبت سے سمجھانے میں مصروف تھی اور میرے آنسو تھے کہ رکنے کا نام بھی نہیں لے رہے تھے۔ چھوٹے دونوں بھائیوں نے پھر مجھے سمجھایا کہ باجی پردیس جاؤ گی تو تمہاری زندگی بن جائے گی، ہمیں بھی بلا لینا، ہم بھی وہیں نوکری کر لیں گے، بھائیوں کے مستقبل کی خاطر ہی چلی جاؤ۔ چھوٹے بھائی نے ازراہ مذاق یہ بات کی تھی اور پھر ان سب نے مل کر مجھے اس رشتے کے لیے راضی کر لیا تھا۔ شادی سے 1 مہینہ پہلے میرے شوہر رضوان وطن واپس لوٹے تھے، ان کے ساتھ ان کے ماں باپ بھی تھے۔ انہوں نے وقتی طور پر ہی کرائے کا گھر لیا تھا اور خوب دھوم دھام کے ساتھ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھی۔ جب میرے رضوان سے ملی تو مجھے احساس ہوا کہ میرے ماں باپ نے واقعی ہی میرے لیے ایک اچھے لڑکے کی تلاش کی ہے۔ وہ بہت ہی سلجھے ہوئے سمجھدار تھے، پڑھے لکھے تھے، ان کی انگریزی بڑی، لیکن میرے ساتھ وہ اردو میں بات کرتے تھے تاکہ مجھے پریشانی نہ ہو۔ انہوں نے مجھے پہلی ہی ملاقات میں اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ مجھے احساس ہوا تھا کہ اگر لائف پارٹنر ایسا ہو تو زندگی واقعی ہی آسان ہو جائے گی۔ میں نے بھی ایک کیا ہوا تھا، اس لیے میں بھی کافی سمجھ بوجھ رکھتی تھی۔ شادی کے ہر چیز رضوان نے اپنی پسند سے خریدی تھی اور میں دلہن بن کر بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ میرا نکاح ہوا تو خاندان بھر میں چرچا ہو گیا کہ زینت کو دیکھو کیا نصیب پائے ہیں، شادی ہو کر امریکہ جائے گی۔ شادی ہو کر امریکہ جائے گی، جبکہ یہ بات کہیں نہ کہیں مجھے اب بھی پریشان کر رہی تھی کہ میں اپنے گھر والوں سے اتنی دور کیسے رہوں گی۔ خیر میری شادی ہوئی، میں رخصت ہو کر رضوان کے گھر پہنچی اور ان کی محبت میں پوری طرح میری زندگی نے ایک نیا رخ لے لیا۔ رضوان کے والدین بھی بہت ہی محبت کرنے والے اور اچھے لوگ تھے۔ شادی کے بعد وہ 1 مہینہ تک میرے ساتھ رہے، پھر رضوان نے مجھے میرے گھر میں چھوڑا اور کاغذی کارروائی کے لیے سارے ڈاکومنٹس جمع کرواتے ہوئے خود اپنے والدین کے ساتھ امریکہ چلے گئے۔ مجھے بلوانے کے لیے انہیں کچھ مہینے درکار تھے اور یہ کچھ مہینے میرے لیے بہت زیادہ مشکل تھے۔ شادی سے پہلے مجھے لگتا تھا کہ میں اپنے ماں باپ سے دور کیسے رہوں گی، اور اب شادی کے بعد مجھے رضوان کے بغیر رہنا ناممکن لگ رہا۔ 3 مہینے گزر گئے اور سارا پروسیجر مکمل ہو گیا اور پھر رضوان نے مجھے امریکہ بلانے کے لیے میرے ٹکٹ تک بھجوا دی۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ اب میں ہمیشہ کے لیے اپنے ماں باپ سے نہ جانے میں واپس کب آؤں گی۔ میں نے اپنی ماں کے گلے لگ کر خوب روئی تھی۔
لیکن میری ماں نے مجھے تسلی دی تھی کہ 2 سال کے اندر اندر وہ پہلے ایک بھائی کی شادی کرے گی اور پھر دوسرے کی، اور اسی طرح گھر میں دوبارہ سے 2 بیٹیاں آ جائیں گی۔ اماں کو پورا یقین تھا کہ میرے زوان کے ساتھ بہت خوش رہوں گی۔ اور پھر میرے گھر والوں نے مجھے ایئرپورٹ پر رخصت کیا اور میں رضوان کے پاس امریکہ پہنچ گئی۔ ایک بہت لمبا سفر طے کرنے کے بعد مجھے میرا ہم سفر نظر آیا تھا، جس کے گلے لگ کر میری ساری تھکن دور ہو گئی تھی۔ رضوان اور اس کے ماں باپ نے مجھے کھلے دل سے اپنایا تھا۔ رضوان نے مجھے نوکری کرنے کی بھی اجازت دے رکھی تھی اور گھرداری کی بھی۔ انہوں نے کسی بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میرے پاس موبائل فون تھا، میں جب چاہتی اپنی ماں کو فون لگا لیتی۔ اپنی ماں کی آواز سن کر میرے دل کو قرار جاتا۔ پھر دن گزرنے لگے اور زندگی مصروف سے مصروف ہوتی چلی گئی۔ شادی کو 1 سال گزرا تھا تو پتہ چلا کہ میں حاملہ ہوں، اور اسی دوران میرے بھائی کا رشتہ بھی پکا ہو گیا تھا۔ میرے بھائی نے اپنے پسند سے رشتہ پکا کروایا تھا، اس لیے نہ اماں کو کوئی مسئلہ ہوا اور نہ ہی مجھے کوئی اعتراض تھا، بلکہ ہم خوش تھے کہ اب گھر میں ایک اور عورت آ جائے گی اور اماں کا دل لگ جائے گا۔ پھر میرے بھائی کے 8 مہینے بعد شادی تھی اور میرے حمل کا بھی 8واں مہینہ تھا، اس لیے میں پاکستان نہ جا سکی، اور یوں میں نے اپنے بھائی کی شادی میں مس کر دی۔ جس دن میرے بھائی کی بارات تھی اس دن میرا سارا وقت خاموشی سے ایک کونے میں آنسو بہاتے رہی تھی۔ اپنے بھائی کی شادی میں شریک نہ ہونے کا غم کیا۔ یہ صرف مجھ جیسی پردیسی عورتیں ہی سمجھ سکتی ہیں۔ میرا دل سارا وقت خون کے آنسو روتا تھا۔ رضوان نے مجھے بہت تسلی دی تھی کہ بچے کی پیدائش کے فوراً بعد وہ مجھے اور بچے کو پاکستان بھیج دیں گے، اور میں جانتی تھی کہ وہ اپنی بات کے پکے ہیں، اس لیے میں نے خود کو دلاسا دے دیا تھا۔ فون پر اماں اور بھائی کو مبارکباد دے دی تھی۔ اپنی نئی نویلی بھابھی سے بھی میری بات چیت ہوئی تھی۔ انہوں نے بہت محبت اور پیار سے مجھ سے بات کی تھی۔ میں نے امریکہ سے ان کے لیے بہت سارے تحائف بھی بھیجے تھے۔ میرا ارادہ تھا کہ جیسے ہی میرا بچہ 6 مہینے کا ہوگا میں پاکستان کے لیے سفر کروں گی، کہ امریکہ سے پاکستان کا سفر ایک طویل سفر تھا۔ ہوائی جہاز میں بھی کم سے کم 24 گھنٹے لگتے تھے، اور میں چھوٹے بچے کے ساتھ اکیلی اتنا لمبا سفر کرنے سے ذرا خوف زدہ ہو رہی تھی۔ 6 مہینے کا ہوا اور میں نے پاکستان جانے کی بات کی تو میرے شوہر نے فوراً ہی مجھے پاکستان بھیجنے کا انتظام کر لیا۔ میں اپنا 6 مہینے کا بچہ لے کر اپنے گھر پہنچی۔ اپنی ماں کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ وہ عورت نہیں تھی جسے میں چھوڑ کر گئی تھی۔ میری ماں سوکھ کر ہڈی ڈھانچہ ہو چکی تھی، آنکھوں کے نیچے ہلکے تھے، ایسے لگتا تھا جیسے صدیوں سے بیمار ہو۔ دونوں بھائی مجھے دیکھ کر بڑے خوش ہوئے تھے۔ میں بہت سارے تحائف لے کر گئی تھی۔ میری بھابھی نے سارے تحائف دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا تھا، اور میرے ساتھ ان کا رویہ بھی بہت اچھا تھا۔ مجھے خوشی ہوئی کہ میری بھابھی ایک روایتی بھابھی کی طرح مجھے دیکھ کر ناراض نہیں ہوئی یا اس کا منہ نہیں بنا، بلکہ وہ خوش تھی۔ لیکن میری اماں بالکل خاموش تھی۔ ابا بھی بہت بیمار نظر آ رہے تھے۔ میں نے کئی بار اماں سے پوچھا کہ اماں آپ کو کیا ہوا ہے، لیکن اماں نے مجھے کچھ نہ بتایا۔ مسئلہ کیا ہے؟ وہ یا تو ابا کی خدمت کرتی نظر آتی یا پھر گھر کے کام کرتے ہوئے مجھ سے بات چیت کرتی رہتی تھی۔ کئی بار میں نے اماں سے کہا کہ آپ آرام کیوں نہیں کرتے، سارا وقت کاموں میں کیوں لگی رہتی ہیں؟ تو اماں کہتی ہے کیا کروں، میرا دل ہی نہیں لگتا۔ اماں کی آنکھوں میں ایک عجیب سی اداسی ٹھہری ہوئی تھی۔ میں نے کئی بار اماں سے پوچھنا چاہا، لیکن اماں کچھ نہ بولی، یہاں تک کہ میری واپسی کا وقت ہو گیا۔ جب ہم ایئرپورٹ پر پہنچے اور میں اماں کے گلے لگی تو اماں کسی چھوٹے بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اماں کو اس طرح تو میں نے اس وقت بھی روتے نہیں دیکھا تھا۔ جب میں رخصت ہو کر امریکہ جا رہی تھی میں نے پریشانی سے پوچھا اماں کیا ہوا ہے؟ تو اماں کہنے لگی کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ میں نے تجھے خود سے بہت دور کر دیا ہے، اگر تو یہاں ہوتی تو مجھے بہت آسرا رہتا۔ اماں کی باتوں کا مفہوم میرے سمجھ سے باہر تھا۔ جب بھائی نے اماں کو ڈانٹا تھا کہ اس کی فلائٹ کا وقت ہو گیا ہے اور آپ اسے پریشان کر رہی ہیں، اس طرح اس کا سفر کیسے کٹے گا؟ بھائی کی بات پر اماں نے اپنے آنسو پوچھے تھے، پھر کہنے لگی بیٹی پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہے، بس تیری بہت یاد آتی ہے تو مجھے روز فون کیا کرنا۔ میں نے اماں سے وعدہ کر لیا تھا۔ فون تو میں پہلے بھی کرتی تھی، لیکن جب سے بچہ ہوا تھا روزانہ نہیں کر پاتی تھی، مگر
میں نے سوچا تھا کہ روز فون کر کے اماں ابا کی خیریت معلوم کرتی رہوں گی، کیونکہ ابا تو حد سے زیادہ ہی بیمار ہو چکے تھے۔ بس مجھے اس بات کی تسلی تھی کہ میری بڑی بھابھی بہت اچھی تھی۔ وہ اماں کے آگے پیچھے پھرتی رہتی تھی، ان سے باتیں کرتی، ان کی خدمت کرتی نظر آتی تھی۔ میں نے ایک مہینے میں یہی دیکھا تھا کہ میری بڑی بھابھی نے سارا گھر سنبھالا ہوا تھا اور میری ماں باپ کا بھی وہ پورا خیال رکھ رہی تھی۔ لیکن اماں کی آنکھوں کی اداسی اور بے چینی میرے سمجھ سے واپس امریکہ پہنچی تو دوبارہ سے اپنی زندگی میں مصروف ہو گئی۔ اب میرا بچہ تھوڑا بڑا ہو رہا تھا تو شرارتی بھی ہو رہا تھا۔ سارا دن اس کے پیچھے کہاں گزرتا پتہ نہ چلتا، اور پھر دن اور رات کا فرق ہونے کی وجہ سے اماں ابا سے فون پر بات کرنا بھی تھوڑا مشکل لگنے لگا تھا۔ لیکن پھر بھی میں ہر دوسرے دن اماں کو فون کرتی۔ اماں بس اپنے خیر خیریت بتاتی اور میری خیر خیریت پوچھ کر فون بند کر دیا۔ میرے اور اماں کے درمیان کوئی طویل بات چیت نہیں ہوتی تھی۔ ایسے ہی 2 سال کا عرصہ تیزی سے گزر گیا اور اماں نے مجھے بتایا کہ میرے چھوٹے بھائی اسد کی بھی شادی ہو رہی ہے۔ سن کر میں حیران ہوئی اور کہا، اچھا ماں، لڑکی بھی دیکھ لی، مجھے نہیں بتایا کیوں؟ اتنا تو مجھے پتا تھا کہ اسد کس کو پسند نہیں کرتا۔ اماں کہنے لگی، میں نے کہاں دیکھی ہے، تمہاری بڑی بھابھی نے ہی رشتہ طے کروایا ہے، دراصل وہ اپنی چھوٹی بہن ہی کو رخصت کروا کر لا رہی ہے۔ اماں کی بات سن کر مجھے خوشی ہوئی اور میں نے کہا، یہ تو اچھی بات ہے، اماں دونوں بہنیں مل جل کر سنبھال لیں گی۔ بڑے بھائی تو ویسے ہی بہت اچھے ہیں اور ان کی بہن بھی آ جائے گی تو مجھے آپ لوگوں کی طرف سے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ ویسے بھی جب 2 بہنیں بیاہ کر آتی ہیں تو پھر بھائیوں میں بھی جھگڑا نہیں ہو۔ میری بات پر اماں کچھ نہ بولے اور خاموش رہے۔ مجھے ایسے لگا جیسے کوئی بات ہے جو اماں کو کھٹک رہی ہے یا اماں مجھے بتا نہیں رہی۔ اس لیے میں نے پھر پوچھا، اماں کیا بات ہے؟ کیا آپ کو بھابھی کی بہن پسند نہیں ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ تو اماں کہنے لگے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس میں چاہتی تھی کہ اسد کی شادی تمہاری خالہ کی بیٹی سے ہوتی، لیکن جو خدا کو منظور۔ اماں نے زرینہ کے حوالے سے بات کی تھی اور اچانک مجھے یاد آیا تھا کہ اماں نے کافی عرصہ پہلے بھی ایک دفعہ اپنے اس خواہش کا اظہار کیا تھا۔ میں نے اماں سے کہا، پریشان ہونے کی کیا بات ہے اماں، جو نصیب میں ہوتا ہے ہو جاتا ہے، کیا پتہ بھابھی کی بہن اسد کے لیے پرفیکٹ ہو اور پھر دونوں بہنیں مل کر گھر سنبھال لیں گی، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ زرینہ کے نصیب میں کچھ اور لکھا ہوگا۔ میں نے اماں کو تسلی دی تھی اور پھر فون رکھ دیا تھا۔ پھر اسی طرح دن گزرتے چلے گئے اور میں پھر حاملہ ہو گئی۔ میرا بڑا بیٹا تھا، دوسری بار اللہ نے مجھے بیٹی دی اور میری بیٹی کی پیدائش کے کچھ دنوں بعد ہی اسد کی شادی تھی۔ میں ایک بار پھر اپنے بھائی کی شادی میں نہیں جا سکی۔ افسوس تو مجھے بہت تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ ابھی اتنی جلدی میں دوبارہ نہیں جا سکوں، کیونکہ اب میرے بچوں کے سکول وغیرہ کا سلسلہ بھی شروع ہونا تھا اور بار بار پاکستان جانے میں خرچہ بھی بہت زیادہ آتا تھا۔ پھر رضوان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا اور اس کی والدہ بھی بہت بیمار تھی۔ انہیں چھوڑ کر میرے لیے پاکستان آنا ممکن نہیں تھا۔ میں نے اپنی ساس کی خدمتوں میں لگی رہتی تھی یا پھر اپنے بچوں کو سنبھالتی رہتی تھی۔ اب تو میں گھر بہت کم فون کر پاتی تھی۔ جب بھی فون کرتی تو پیچھے سے اتنا شور شرابہ آتا کہ ڈھنگ سے بات نہ ہو پاتی، کیونکہ اب میرے دونوں بھائی بھی بچے والے ہو گئے تھے۔ بڑی بھابھی کے 2 بچے تھے اور چھوٹی والی اب امید سے تھی۔ میں خوش تھی کہ اماں کے گھر میں خوشیاں آ گئی، آنگن میں رونق ہو گئی، پوتے پوتیوں کا ساتھ اماں کا دل لگ گیا ہوگا۔ پھر کچھ عرصے بعد مجھے اپنے والد کے انتقال کی خبر ملی تو میرا رو رو کر برا حال ہو گیا۔ اس بار بھی میں صرف فون پر ہی اپنی ماں سے اس غم کو بانٹ سکی۔ اور پھر ابا کے انتقال کے بعد اماں کو چپ سی لگ گئی۔ میں فون کرتی تو اماں بامشکل ہوں ہاں میں جواب دیتی۔ میری اکثر بات تو بھابھیوں سے ہی ہوتی تھی اور وہ کہتی تھی کہ اماں بالکل ٹھیک ہے، بس اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا ہے، بہت کم ہی بات کرتی ہیں۔ بھابھیاں مجھے اماں کی خیر خیریت دیتی اور مجھے تسلی ہو جاتی۔ مجھے اس بات کی بھی تسلی تھی کہ میری دونوں بھابھیاں ہی بہت اچھی تھی، دونوں ہی مجھ سے بہت اچھی سے بات کرتی تھی۔ میں ہر موقع پر ان کے لیے تحائف بھیجتی، وقفے سے بھائیوں کے پیسے بھیجتی رہتی تاکہ انہیں کبھی کسی چیز کی پریشانی نہ ہو۔
اور اماں کے خرچے کے لیے بھی اب میرے نے باقاعدگی سے پیسے بھیجنے شروع کر دیے تھے تاکہ میری اماں کو ضرورت کی ہر چیز وقت پر مل جائے۔ اس سب کا کریڈٹ میرے شوہر رضوان کو جاتا تھا، جنہوں نے کبھی مجھ پر کسی طرح کی روک ٹوک نہیں لگائی، نہ مجھ پر کوئی پابندی تھی۔ مجھے جو جیب خرچی ملتی وہ اتنی زیادہ تھی کہ میں اس سے آسانی سے اپنے اماں کے لیے بھی خرچہ بھیج دیا کرتی تھی۔ رضوان ہر طریقے سے ایک بہترین شوہر اور بہترین باپ ثابت ہوئے تھے۔ میرے ماں باپ کا یہ فیصلہ میری پوری زندگی کو سنوارنے کے لیے سب سے بہترین فیصلہ تھا۔ پھر وقت کا پہیہ گھومتا چلا گیا اور سال پر سال گزر گئے۔ میرے دونوں بچے اسکول جانے لگے، میری ساس کا انتقال ہو گیا اور میں پوری طرح سے پردیسی ہو گئی۔ کہاں گزرے کچھ خبر نہ ہوئی۔ ان 10 سالوں میں نے اپنی ماں کی خیر خیریت پوچھنا نہ چھوڑی تھی۔ بس فرق اتنا آیا تھا کہ اب اماں کی بجائے بھابیاں ان کی خیریت دیا کرتی تھی، کیونکہ اماں نے بولنا بالکل ختم کر دیا تھا۔ وہ بیمار رہنے لگی تھی۔ بھابیاں بتاتی کہ اماں خود سے ہی خوش نہیں رہنا چاہتی، ہر وقت وہ خود کو کمرے میں بند رکھتی ہیں۔ مجھے لگتا تھا کہ ایسا ابا کی موت کی وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ اماں نے ابا کے سوا زندگی میں کبھی کسی کا ہاتھ نہیں تھاما تھا۔ چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے بھی ابا کی طرف ہی دیکھتی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ ابا کی موت کی وجہ سے سنبھل نہیں پائی تھی۔ 10 سال پورے ہوئے، بچے کچھ قابل ہوئے تو رضوان کہنے لگا کہ اب تم بچوں کو یہی میرے پاس چھوڑ کر کچھ وقت اپنی ماں کے ساتھ گزار، بچوں کا خیال میں رکھ سکتا ہوں، اب یہ بڑے ہو گئے ہیں۔ رضوان کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دل تو میرا بھی یہی چاہتا تھا، لیکن میں رضوان سے کہہ نہیں سکتی تھی۔ پھر رضوان نے میرا ٹکٹ کروا دیا اور کہنے لگے کہ بچوں کو میں پوری طرح سے سنبھال لوں گا، تم بے فکر ہو کر 2 مہینے اپنی ماں کے ساتھ گزار کر آنا۔ انہوں نے اماں کے لیے مجھے بہت سارے تحائف دلوائے، بھابھیوں کے لیے بھی بہت ساری چیزیں دلوائی اور کافی سارے کھلونے اور تحفے لے کر میں اپنے گھر پہنچی، لیکن بنا کسی کو انفارم کیے، کیونکہ میں اپنی ماں اور بھابھیوں کو سرپرائز دینا چاہتی تھی۔ یہ دوپہر کے 2 بجے کا وقت تھا، بہت شدید گرمی ہو رہی تھی۔ میں نے ایئرپورٹ سے ٹیکسی لی تھی اور سیدھے اپنے گھر کے دروازے پر پہنچی تو اپنا سارا سامان اتار کر میں نے کتنی ہی دیر دروازے کے باہر کھڑی رہی۔ یہ گلی اب بھی ویسی کی ویسی تھی، میرا گھر ویسا کا ویسا تھا۔ بچپن کا ایک ایک بات مجھے یاد آنے لگی اور پھر میں نے ایسگی سے گھر کے دروازے پر ہاتھ رکھا تو دروازہ کھلتا چلا گیا، لیکن جو پہلا منظر مجھے نظر آیا وہ دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری ماں سڑی دوپہر میں دھوپ میں چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی، اس کے پورے وجود پر دھوپ پڑ رہی تھی، اور میری بھابیاں جو شاید اپنے کمروں میں تھی، ان کی آوازیں میرے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ میری بڑی بھابی رخسار بہت تیز آواز میں اپنی بہن سے باتیں کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ نہ جانے یہ بوڑھی کب مرے گی، کب تک ہمیں اس کو برداشت کرنا پڑے گا۔ اوپر سے وہ منہی اس کی بیٹی بھی بار بار فون کر کے دماغ خراب کر دیتی۔ اماں کیسی ہے، اماں ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ شکر ہے خدا کا 2-3 دن سے اس کا فون نہیں آیا۔ جھوٹ بولتے بولتے میرا دماغ خراب ہو جاتا ہے، نہ اس بڈھی کو کچھ ہوتا ہے نہ اسے وہاں پردیس میں بیٹھ کر آرام آتا ہے۔ رخسار بھابی کی بات سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکلی تھی۔ میں دھیرے دھیرے چلتے ہوئے اپنی ماں کے قریب پہنچی تھی، جس کا آدھا منہ تڑپتا تھا اور ایک ہاتھ اور ایک پیر شاید کام نہیں کرتا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اماں نے کچھ بولنے کی کوشش کی تھی، لیکن ان کی آنکھوں سے آنسو نکلے تھے، مگر زبان سے لفظ ادا نہ ہو، اور مجھے یہ سمجھنے میں وقت نہ لگا تھا کہ انہیں فالج ہو چکا ہے۔ میں نے بے اختیار اماں کے چہرے پر ہاتھ لگایا تو میری نظر چارپائی پر موجود کپڑوں پر پڑی اور میری آنکھیں حیرت سے پھٹ گئی۔ وہ چھوٹے چھوٹے باریک کپڑے تھے۔ میں نے تیزی سے اماں کو بلایا۔ وہ کپڑے اماں کے کمر کے زخموں پر پڑے تھے۔ نہ جانے اماں کب سے اس طرح دھوپ میں چارپائی پر پڑی تھی، جس کی وجہ سے اس کی کمر سڑ چکی تھی اور اس میں کیڑے پڑ گئے تھے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، میری آواز بھی حلق میں ہی دم توڑ گئی تھی۔ میں بس اماں کے چہرے پر ہاتھ پھیرتی اپنے ہی بے بس ماں کو دیکھ رہی تھی، اور بہوؤں نے اسے کسی کچرے کی طرح گھر کے دروازے پر پھینک دیا تھا۔ میرے بھائیوں کی آواز، میری بھابھیوں کی آوازیں اب بھی میرے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ کبھی وہ اپنے بچوں پر چیختی تو کبھی اماں کو برا بھلا کہتی۔
اور بد دعائیں دیتی کہ یہ بڈھی تو مرتی بھی نہیں، جلدی سے مرے تو یہ گھر ہمیں حاصل ہو جائے۔ بوڑھے نے بھی جاتے جاتے یہ گھر اس عورت کے نام کر دیا، ورنہ تو کب کا میں اسے کسی اولڈ ہوم میں چھوڑ آتی۔ پھر چھوٹے پھر چھوٹی بھابھی کی پھر چھوٹی بھابھی کی آواز آئی، آپی ایسے تو نہ کہیں، اس کی وجہ سے اس کی بیٹی کتنا پیسہ بھیجتی ہے، ہمارے بچے نے کتنے اچھے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، تجھے بھی بڑے ٹھیک ٹھاک آتے ہیں، اب دیکھیے گا پھر مہینہ شروع ہوگا تو وہ کتنی بڑی رقم بھیج دے گی۔ اگر یہ مر گئی تو وہاں سے زینت پیسے اور تجھے دنیا چھوڑ دینا ہے۔ اگر یہ مر گئی تو وہاں سے زینت نے پیسے اور تحفے دینا چھوڑ دینا ہے۔ اچھا ہے یہ بڈھی زندہ ہے، کون سا ہمیں کچھ کہتی ہے، خاموش تو پڑی ہے، دفع کریں آپ کیوں اس طرح دیکھتی ہیں۔ بڑی بہن نے بڑی بہن کو سمجھایا تھا اور پھر خاموشی چھا گئی تھی، اور میں نے اپنی اماں کو سینے سے لگا کر آنسو بہانے شروع کر دیے تھے۔ کچھ دیر ایسے ہی گزر گئی تھی اور پھر میرا بڑا بھائی گھر میں داخل ہوا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا، بالکل حیران رہ گیا اور پھر تیزی سے اپنی بیوی کو آواز دی۔ اس کی آواز پر دونوں بھابیاں فوراً باہر نکلی اور مجھے دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی۔ بھائی نے مجھے سینے سے لگانا چاہا تو میں نے بھائی کو دھکا دے دیا، خود سے دور کیا اور کہا کہ خبردار جو میرا نام لیا۔ مجھے باجی کہا، یہ میرے قریب آئے، یہ خیال کیا ہے تم دونوں نے مل کر اماں کے زخموں میں کیڑے پڑ رہے ہیں، بالوں میں کتنی جوئیں ہیں، نہ جانے کتنا عرصہ ہو گیا ہوگا اماں کو نہائے ہوئے۔ تم نے کبھی اپنی ماں کو میلا کچیلا دیکھا تھا؟ یہ وہی ماں ہے جو گھر کے سارے کام کاج کے ساتھ ہمیں صاف ستھرا بھی رکھتی تھی، اسکول بھی بھیجتی تھی، ہمیں پڑھاتی بھی تھی، ہمارا گھر بھی شیشے کی طرح چمکا رہتا تھا۔ آج تم نے اس ماں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ اماں کا یہ حال کیسے ہوا بتاؤ مجھے۔ میرے بڑے بھائی سے پوچھ ہی رہی تھی کہ جب چھوٹا اسد بھی چلا آیا، باجی کہہ کر وہ میرے قریب آیا تو میں نے اسے بھی انگلی کے اشارے سے دور رہنے کا کہا۔ خبردار، میں تم میں سے کسی کی باجی نہیں ہوں، جو میری ماں کا نہیں وہ میرا بھی نہیں۔ اس ماں نے ہمیں پیدا کیا، اپنی ساری زندگی ہمیں دی، اور تم لوگوں نے اپنی بیویوں کے ساتھ مل کر میری ماں کا یہ حال کیا ہے۔ میں بری طرح رو رہی تھی، مجھے روتا ہوا دیکھ کر اسد بھی رونے لگا، کہنے لگا باجی میرا ضمیر مجھے دن رات دھتکارتا ہے، لیکن میں کیا کروں؟ بڑے بھائی اور بھابھی کی آنکھوں پر لالچ کی پٹی بندھی ہوئی ہے، اس گھر کا لالچ ہو چکا ہے، اور ابا نے جاتے جاتے ہی گھر اماں کے نام کیا تھا، کیونکہ وہ بڑی بھابھی کی لالچ کو پہچان چکے تھے۔ اماں میری شادی کسی اور سے کروانا چاہتی تھی، لیکن بھابھی نے بہت زبردستی اور لڑائی جھگڑے سے اپنی بہن کی شادی مجھ سے کروا دی۔ دونوں بہنیں بالکل ایک جیسی ہیں، دونوں نے مل کر ہمارا جینا مشکل کر دیا ہے۔ بڑے بھائی تو پھر بھی بھابھی کی باتوں میں آ کر خوش اور مطمئن ہیں، لیکن میں کس طرح رہ رہا ہوں یہ صرف میں جانتا ہوں۔ اماں اور میں ہم دونوں ہی بھابھی کے عتاب کا شکار ہوئے ہیں، اور اب بھابھی کی بہن میری بیوی بن کر میری زندگی کو جہنم بنا چکی ہے، لیکن یہ میرے بچوں کی ماں ہے، بس اس لیے میں اسے چھوڑ نہیں سکتا۔ اسد میرا ہاتھ پکڑ کر رو رہا تھا، جبکہ بڑا بھائی پیچھے کھڑا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں شرمندگی تھی، جبکہ دونوں بھابیاں کمر پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی۔ ہم نے کیا غلط کیا ہے؟ تمہارے باپ نے جاتے جاتے بیٹیوں کو حصہ دینے کی بجائے سب کچھ اس بوڑھی کے نام پر کر دیا، اوپر سے اسے فالج ہو گیا، تو اس کی ساری ذمہ داری ہم دونوں پر آ گئی۔ اب میں بچے سنبھالوں یا اس بوڑھی عورت کو دیکھوں؟ یہ صرف تمہارے بھائیوں کی ماں نہیں ہے، تمہاری بھی ہے۔ لے جاؤ تم اسے اپنے ساتھ، لیکن اس سے کہو کہ اپنے بیٹوں کا حصہ دے کر جائے۔ بڑی بھابھی نے انتہائی بے غیرتی اور بے شرمی سے اپنے دل کی بات میرے سامنے رکھی، اور اس سے بھی زیادہ حیرت مجھے اپنے بڑے بھائی پر تھی، جس پر ہرگز بھی اس بات کا احساس نہیں تھا کہ وہ اور اس کی بیوی اماں کے ساتھ کیا کچھ کر چکے ہیں۔ میں نے بڑے بھائی کو نفرت سے دیکھا اور کہا کہ اپنی بیوی کو لے کر اس گھر سے جہاں جانا ہے چلے جائیں۔ یہ گھر اماں کا ہے، اور جب تک اماں زندہ ہے یہ گھر اماں کے نام پر ہی رہے گا۔ اگر ابا نے یہ فیصلہ کیا تھا تو کچھ سوچ سمجھ کر ہی کیا ہوگا۔ شاید ابا نے دیکھ لیا ہوگا کہ ان کا خون کس طرح سفید ہو چکا ہے۔ میں نے اسد کو بھی ناراضگی سے دیکھا اور کہا کہ تم نے مجھے کچھ کیوں نہیں بتایا؟ بیوی کے آگے تم اتنا ہی بے بس کیسے ہو سکتے ہو؟ اگر وہ تمہارے بچوں کی ماں ہے تو اس چارپائی پر جو پڑی ہے وہ تمہاری ماں ہے،
اس کا خیال رکھنا تمہارا فرض تھا۔ روز معاشر تم خدا کو کیا جواب دو گے؟ تم نے اپنی ماں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ میری بات سن کر اسد اور بری طرح رونے لگا۔ بڑے بھائی بھی شرمندگی سے معافی مانگنے لگے، لیکن میں نے کسی کو یہاں سزا دینے یا معافی کرنے نہیں آئی تھی، میں اپنی ماں سے ملنے آئی تھی۔ میں نے اپنی ماں کو بہت مشکل سے اٹھایا اور انہیں واش روم تک لے گئی، نہلایا دھلایا، انہیں صاف ستھرا کیا، پھر اسد کے ساتھ انہیں ہسپتال لے گئی۔ ان کا ٹریٹمنٹ شروع ہوا۔ شکر تھا کہ کپڑے بہت اندر تک نہیں گئے تھے۔ ڈاکٹر نے صفائی ستھرائی شروع کی تھی اور کچھ ہی دنوں میں میری اماں کے جسم سے سارے کیڑے ختم ہو گئے تھے۔ اماں کا فالج سیدھی طرف تھا، اس لیے ان کے لیے بولنا کافی مشکل تھا۔ میں نے اماں کی دوائیاں شروع کروا دی تھی۔ بڑے بھائی اور بھابھی ابھی تک گھر میں تھے، لیکن میں نے ان سے کسی طرح کی کوئی بات نہیں کی تھی۔ اسد نے اپنی بیوی کو گھر سے نکال دیا تھا۔ اس بات پر بڑی بھابھی نے خوب ہنگامہ کیا تھا، لیکن اسد کا کہنا تھا کہ اب وہ کمزور اور تنہا نہیں ہے، اسے میرا ساتھ مل گیا تھا، اس لیے وہ ان کے خلاف کھڑا ہو گیا تھا۔ میں تو حیران تھی کہ مرد ہو کر وہ کیسے اپنی بیویوں کے آگے اتنا کمزور پڑ گیا تھا۔ کچھ دنوں میں بڑے بھائی کو بھی پوری طرح اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ جب اماں کافی حد تک ٹھیک ہو گئی، وہ اماں سے معافی مانگنے لگے۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، اماں نے انہیں معاف کر دیا، لیکن میں انہیں معاف نہیں کر سکتی تھی، اس لیے کہ میں نے انہیں نہ سینے سے لگایا اور نہ ہی اپنی بھابھی کو معاف کیا۔ اسد نے کس طرح سے پیسے جمع جوڑ کر کے بڑے بھائی کو حصہ دیا اور بھائی اور بھابھی خاموشی سے یہ گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ اسد کی بیوی زیادہ بری نہیں تھی، وہ اپنی بڑی بہن کی باتوں میں آ کر بہکی تھی، اس لیے میں نے اسد سے کہا کہ اس سے بات کرو، اگر وہ ٹھیک طریقے سے رہنا چاہتی ہے تو اسے واپس لے آؤ۔ بچوں کا ساتھ اس طرح اپنے بچوں کو خود سے دور نہ کرو۔ چھوٹی بھابھی رخسار بھائی سے دور ہو کر بہت زیادہ پچھتا رہی تھی۔ جب اسد نے اسے بات کی تو وہ خود ہی واپس آ گئی۔ اس نے اماں سے اور مجھ سے معافی مانگی اور اماں کا خیال رکھنا شروع کر دیا۔ 2 مہینے رہ کر میں واپس امریکہ کے لیے فلائٹ لے چکی تھی کہ اس سے زیادہ پاکستان میں رہنا ممکن نہیں تھا۔ میں اپنے بچوں کو چھوڑ کر اماں کے لیے آئی تھی۔ میری واپسی پر اماں کی حالت کافی بہتر تھی اور اسد نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کیا اب وہ اماں کا بہت خیال رکھے گا۔ پھر ویڈیو کال کا دور آ گیا تھا، اس لیے میری اماں کو روزانہ ویڈیو کال کرنے لگی۔ جس کی وجہ سے مجھے صحیح طریقے سے اماں کی خیر خیریت ملنے لگی۔ رخسار نے واقعی اماں کا بہت خیال رکھا تھا۔ اس کے بچے بھی اماں کے بہت قریب ہو چکے تھے۔ میری بڑی بھابھی وہ جو باظاہر تو اچھی بنتی تھی، لیکن در حقیقت وہ بہت ہی بری عورت تھی۔ کچھ ہی عرصے بعد سیڑھیوں سے گرنے کی وجہ سے ان کی ایک ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی۔ وہ پوری طرح بستر پر پڑی تھی، کوئی ان کا خیال رکھنے والا نہیں تھا۔ تب انہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہونے لگا۔ بڑے بھائی پھر اماں کے پاس آئے اور اماں سے معافی مانگی۔ اماں تو انہیں پہلے ہی معاف کر چکی تھی۔ اماں نے بھابھی کی بیماری کا سن کر انہیں بھی معاف کر دیا، لیکن اسد نے انہیں دوبارہ اپنے گھر میں اور زندگی میں جگہ نہ دی۔ آج بڑے بھائی اور بھابھی اپنے کیے پر پچھتاتے ہیں، کیونکہ ان کے بچوں کا رویہ ان کے ساتھ بہت ہی زیادہ برا ہے۔ ان کے بچوں نے وہی سیکھا جو اپنی ماں کو کرتے ہوئے دیکھا۔ میں اب اپنی پابندی سے اپنی ماں کو فون کرتی ہوں، ہر 2 سال بعد وطن کا چکر لگاتی ہوں۔ میری ماں بہت حد تک ٹھیک ہو چکی ہے۔ میرا چھوٹا بھائی اور بھابھی بھی اپنی زندگی میں خوش اور مطمئن ہیں، لیکن میرا بڑا بھائی اور بھابھی آئے دن کسی نہ کسی مسئلے کا شکار نظر آتے ہیں۔ ان کی بڑی بیٹی نے گھر سے بھاگ کر کسی عجیب و غریب لڑکے سے شادی کر لی ہے۔ بیٹا بری صحبتوں میں پڑ گیا ہے اور وہ دونوں ہر وقت اپنے بچوں کے فکر میں گھلتے رہتے ہیں۔ کبھی کبھی بھائی مجھے فون کر کے بہت آنسو بہاتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے کیا اس کی سزا انہیں دنیا ہی میں مل گئی ہے، لیکن نہ جانے مجھے کیوں لگتا ہے یہ سزا بھی ان کے لیے ناکافی ہے۔ ہر ایسا انسان، ایسا مرد اور عورت جو ایک ماں کو اس حال میں پہنچا دے کہ اس کے وجود میں کیڑے پڑ جائیں، انہیں جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ایسے لوگوں کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے۔ میں چاہتی ہوں کہ اپنے بھائی کو معاف کر دوں، لیکن میرا دل مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ کئی بار بھائی مجھے فون کر کے
اپنی اور بھابھی کی طرف سے معافی مانگ چکے ہیں، لیکن میں کیا کروں؟ جو منظر میں نے اس دن اپنے گھر میں اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اپنی ماں کے کمرے سے نکلتے ہوئے ان کیڑوں کو میں نے خود اپنے ہاتھوں سے صاف کیا تھا، اس منظر کو میں کیسے بھلا سکتی ہوں؟ کیسے معاف کر دوں میں ایسے لوگوں کو جن کی وجہ سے میری ماں نے اس قدر تکلیف اٹھائی؟ آپ لوگ مجھے بتائیں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا میرے بھائی بھابھی معافی کے حقدار ہیں؟ کیا مجھے اپنے بھائی اور بھابھی کو معاف کر کے اپنی ماں کے ان زخموں کو بھلا دینا چاہیے، یا پھر وہ اور بھی زیادہ سزا کے مستحق ہیں؟ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔ آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں۔